واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقائے کل فخر رسل سیاح لامقام مالک انس و جان سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کافی عمر آپ کی ہو چکی تھی، لیکن آپ کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں۔ دوسرا نکاح آپ نے فرمایا حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، کافی منت سماجت آرزو تمناؤں سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، لیکن حضرت سارہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ ساتھ میں رہیں۔ کہا ابراہیم یہ دونوں کو کہیں اور لے جاؤ، کسی اور جگہ پر انہیں چھوڑ دو۔ حضرت سارہ نے کہا، یہ بھی ایک غیرت ہوتی ہے سوتن کی، اور اللہ کا بھی یہی حکم تھا، اے ابراہیم جاؤ وادی غیر ذی زرع پر ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ آؤ۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اتنی آرزو تمنا مرادیں دعائیں مانگنے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک شہزادہ دیا، اور اب امتحان دیکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم جاؤ وادی غیر ذی زرع میں، وہاں پر ان کو چھوڑ آؤ۔ وادی غیر ذی زرع وہ جگہ ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، وہ جگہ جہاں پر جانوروں کا کوئی تصور نہیں، نہ پرندے نہ چرندے نہ انسان، کوئی بھی نہیں۔ یوں سمجھے اگر کسی کو مارنا ہو تو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے، وہ خود بخود مر جائے گا۔ پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، کوئی چیز کا انتظام نہیں، انسان کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ لیکن دیکھو اللہ کے خلیل تھے، خلیل کہتے ہی گہرے دوست کو ہے۔ امتحان آزمائش، اب اولاد سے اللہ امتحان لے رہا ہے، اس لیے کہ باپ اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جان سے تو امتحان ہو گیا، نارے نمرود میں ڈالے گئے اور واپس باہر نکلے، اب اولاد کی باری ہے۔ اللہ کا حکم تھا، کیسے ٹالتے؟ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو لیا، بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لیا اور لے کر چلے، وادی غیر ذی زرع میں پہنچے، وہاں پر چھوڑ دیا اور چلے نا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے میرے شوہر آپ ہمیں یہ بتائے، آپ اس چٹیل میدان میں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی انسان کا وجود نہیں، یہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں، آپ یہاں کس کے بھروسے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
حضرت ابراہیم نے آنکھ سے آنکھ بھی نہ ملائی، بلکہ آپ نے نیچی نگاہ کر کے کہا کہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس لیے نگاہیں نہیں ملائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتون کی محبت میں اللہ کے حکم کی میں نافرمانی کر جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے آنکھیں نہیں ملائی اور کہا اللہ کے بھروسے، کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اے ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ خاتون بھی کیسی خاتون تھی، وہ ایسی کوئی معمولی خاتون تھوڑی نہ تھی۔ ارے جو سید الانبیاء کی دادی ہونے والی ہے وہ خاتون کوئی عام تھوڑی نہ ہو سکتی ہے۔ کہا ابراہیم سنو اے میرے سرتاج، اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو آپ جائیں، ہم اللہ کے بھروسے، ہمارا نگہبان اللہ ہے، ہمارا خیال وہی رب رکھے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، چند کھجوریں دی، جو بھی آپ کے پاس میں تھا، کچھ پانی دیا، کچھ کھانے کا سامان دیا، جو چند دن چلے پھر ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم چل دیے اور کافی دور پہنچے کہ جہاں سے اب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نظر نہیں آ سکتے، کافی دور پہنچ گئے۔ اب آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ انسان تو انسان ہے نا، لیکن وہ نبی ہے، ہماری طرح انسان نہیں ہے، ہماری طرح نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن انسان اللہ نے بنایا، انسانوں میں بھیجا۔ اب آنسو چھلکنے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے میرے مولا اس چٹیل میدان میں ہاجرہ کے لیے، میری خاتون کے لیے تو کچھ کھانے کا انتظام فرما دے۔ خلیلی دعا تھی، کیسے ٹالی جاتی؟ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ، اے جبریل جاؤ، اور دوسری دعا کیا کی کہ اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع میں لوگوں کو مائل کر دیں کہ وہ پرندوں کی طرح، جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، اسی طرح لوگ وادی غیر ذی زرع یعنی خانہ کعبہ مکہ شریف میں آنے لگ جائیں اور یہاں پر بس جائیں۔ دعائے خلیل تھی، ٹالی کیسے جاتی؟ آج بھی دیکھیں آپ کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ایسے لوگ اس کی طرف مائل ہو وادی غیر ذی زرع کی طرف کہ جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں چاہے حج ہو عمرہ ہو، جب حاجی حج کرنے جاتا ہے ٹور کے ذریعے جاتا ہے اور اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جاتا ہے اور ٹولیوں کی شکل میں جاتا ہے، یہ دعائے خلیلی کا اثر ہے کہ آج لوگ بھی جا رہے ہیں تو ایک جھنڈ بنا کر پرندوں کی طرح جا رہے ہیں اور اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا۔ اور دوسرا، اے اللہ کھانے کا انتظام فرما، اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع میں کچھ کھانے کا انتظام فرما دے، اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ ملک شام کے ایک شہر کو اٹھاؤ، ملک شام کے ایک شہر کو اٹھاؤ اور جاؤ مکہ شریف کے، مکہ کے بازو میں اس شہر کو رکھ دو۔ حضرت جبریل امین نے ملک شام کے ایک شہر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ لائے، خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور اس کے بازو میں رکھ دیا۔ آج اس شہر کو ہی طائف کہا جاتا ہے، طائف اسی شہر کو کہا جاتا ہے جو حضرت جبریل امین نے ملک شام سے اٹھایا تھا اور مکہ شریف کے بازو میں رکھا تھا۔ آج بھی جو مکہ شریف میں گرمی ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے یا جو بھی موسم ہوتا ہے، وہ موسم طائف میں نہیں ہوگا جو مکہ میں ہوتا ہے، جو عرب میں اس علاقے میں ہوتا ہے۔ طائف میں وہ موسم ہوگا جو ملک شام کا موسم ہے، اس لیے کہ ملک شام سے ہی یہ شہر اٹھا کر رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ اب دیکھیں، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اب کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پانی اور دودھ کی شدت میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں تڑپتی ہے نا، ماں کی تڑپ کوئی سمجھ نہیں سکتا، ماں تڑپتی ہے تو کیا کیا ہو جاتا ہے، سنیں۔ تڑپنے لگی، اللہ اکبر، ایک پہاڑی کے اوپر جاتی ہے،
پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی کہیں کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ ماں تڑپتی ہے پہاڑی پر چڑھ کر، اللہ اکبر، پھر دیکھتی ہے میرے اسماعیل کیسے ہیں، میرا شہزادہ کیسا ہے۔ پھر چھوٹی پہاڑی پر آتی ہے، وہی پہاڑیوں کو آج صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ وہی پہاڑی کو کہا جاتا ہے۔ کبھی صفا پر جا رہی ہیں، کبھی مروہ پر جا رہی ہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی یاد منانا کیا ہے، بزرگوں کی یاد منانے سے ہو کیا جائے گا؟ ارے ظالم، تو حج کرنے بھی جاتا ہے نا، یہ بھی بزرگوں کی یاد ہے۔ صفا مروہ پر دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ کو حضرت حاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جانے والے حاجی کو یہ حکم ہو گیا، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، جب تک صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگائے گا، اس وقت تک تیرا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ حج کا نام ہی ہمارے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی یاد منانے سے ہو کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کی پیاری بندی صفا مروہ پر دوڑی، دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ عمرہ بھی کرنے جا رہے ہو تو وہاں دوڑ لگانی ہے، حج کرنے جا رہے ہو تو دوڑ لگانی ہے۔ کبھی نیچے دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کہیں پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے۔ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تڑپ کر اپنے لال کو دیکھا، اپنے جگر کو دیکھا جو بڑی منتوں سے، بڑی دعائیں کر کے پیدا ہوا تھا، وہ اسماعیل جن کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ تڑپ کر جب حضرت اسماعیل کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو رگڑا اور اللہ نے آپ کی ایڑیوں سے آب زمزم پیدا فرما دیا۔ آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب دیکھی نا چشمہ جاری ہو گیا، دوڑ کر آئی۔ حالانکہ اس کا نام آب زمزم بھی نہیں تھا، زمزم نہیں تھا اس کا نام۔ دوڑ کر آئی، چشمہ جاری ہوا۔ جلدی جلدی آپ نے مٹی کے ڈھیر سے وہ پانی کو روکا کہ کہیں پانی بہ نہ جائے۔ پانی کو روک لیا اور کہا الماء زمزم، الماء زمزم، اے پانی رک جا، تھم جا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو آج بھی ہم زمزم کہتے ہیں۔ اللہ کی بندی کی زبان سے نکلا زمزم، قیامت تک کا مسلمان اسے کہہ رہا ہے زمزم۔ اگر آپ حضور فرماتے اللہ میری دادی پر رحمت فرمائے، اگر میری دادی نے اس پانی کو زمزم یعنی رک جا، تھم جا، زمزم نہیں کہا ہوتا تو پورے روئے زمین پر وہ زمزم کا پانی پھیل جاتا، پوری روئے زمین پر۔ اللہ اکبر، وہ زمزم کا پانی پھیل جاتا۔ کہا زمزم، رک گیا۔ اللہ اکبر، اب وہاں پر پانی کا بھی انتظام ہوا۔ پانی کا انتظام ہوا تو اب جس جگہ پر پانی ہو اس جگہ پر پرندے بھی ہوتے ہیں۔ پرندے جس جگہ پر وہ سمجھ جائے وہاں کہیں نہ کہیں پانی کا انتظام ضرور ہے، پانی کا انتظام ضرور ہے۔ اب وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، جس قافلے کو بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ بنو جرہم قافلہ گزرا اور جب پرندوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہاں آس پاس پانی کا انتظام ضرور ہے۔ وہ قافلہ آیا وادی غیر ذی زرع میں، اس زمین پر بسنے والے، خانہ کعبہ کے قریب بسنے والے سب سے پہلے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں۔ بنو جرہم کا قافلہ آیا اور پانی کو دیکھا تو اجازت مانگی کہ ہم رک سکتے ہیں۔ اس طرح وہ قافلہ وہیں پر مقیم ہوا، وہیں پر رکا اور دھیرے دھیرے وہ قافلہ وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہ لوگ رہنے لگے اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی بڑھنے لگی، آپ کی عمر بھی بڑھنے لگی۔ اور وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے آپ کو لے جاتے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا، لیکن اب حضرت اسماعیل کی عمر بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اتنی عمر ہو گئی کہ آپ کی شادی بھی ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی اور وہاں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تھی لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ اس کی مصلیحت حکمت ہے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، یا حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل۔ وہاں حضرت سارہ نے بھی اجازت دے دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بچوں اسماعیل سے حاجرہ سے ملنے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پہنچے ملاقات کے لیے،
اور اس وقت جب آپ مکہ شریف میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام لکڑیاں کاٹنے یا کسی کام سے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم آئے گھر پر، دروازے پر دستک دی، دروازے پر خاتون آئی، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جس کا نکاح ہوا تھا۔ کہا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، یعنی آپ کی عورت نے کہا کہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے یا جو بھی کام سے۔ اچھا، آپ نے پوچھا کیا حالات ہیں یہاں کے؟ آج عورتیں شکایت کرتی ہیں نا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کمی ہے وہ کمی ہے، ذرا سنیں شکایت کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ کہا یہاں کے حالات کیا ہے؟ تو خاتون نے کہا حضرت یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، کھانے میں دقت ہے، پانی کی جو ہے مشکلات ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تکلیفیں اس عورت نے جس سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا تھا اس نے گنا دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب آپ کے شوہر آ جائے تو انہیں سلام کہنا، اور کہنا ملک شام سے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، گھر کی چوکھٹ درست نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے نا لکڑیاں چن کر یا جو بھی کام کر کے، تو حضرت ابراہیم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا بابا کہاں ہیں؟ بابا کہاں ہیں؟ بابا کہاں ہیں؟ گھر پر پہنچے، بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ہم تمہارے بابا کو نہیں جانتے، لیکن ایک بزرگ آئے ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ انہوں نے کہا جب تمہارے شوہر آئے تو یہ کہنا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ آپ سمجھ گئے، یعنی بابا نے تمہیں بدلنے کو کہا ہے، بابا نے تمہیں بدلنے کو، تمہیں ہٹانے کو کہا ہے۔ اس لیے کہ جو عورت شوہر کی شکایت کرے، کھانے پینے کی شکایت کرے، وہ نبیوں کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ارے حضرت اسماعیل کی نسل سے میرے آقا پیدا ہونے والے ہیں، میرے آقا جو سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء کی ماں کوئی ایسی ہو سکتی ہے؟ گھر کی چوکھٹ بدل دی، یعنی آپ نے دوسرا نکاح فرما لیا، دوسرا نکاح فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا نکاح ہوا، پھر یہی معاملہ، حضرت اسماعیل گئے تھے لکڑیاں کاٹنے یا کسی کام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا، پھر تو خاتون سے کہا کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کہا حضور بابا جان وہ جنگل میں گئے ہیں۔ اچھا، جنگل میں گئے ہیں، لکڑی کاٹنے گئے ہیں، فلاں کام سے گئے ہیں۔ کہا یہاں کے حالات کیا ہے؟ اب یہ خاتون سے کہا یہاں کے حالات کیا ہے؟ تو آپ کی خاتون نے کہا حضرت یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے، کھانا بھی ایسا، پینا بھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ کیا کہا؟ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھے حالات ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر لوٹ کر آئے تو انہیں کہنا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کی قدر کرنا۔ اب حضرت اسماعیل واپس، بابا جان بابا جان، خوشبو آ رہی تھی، بابا جان کی خوشبو آ رہی ہے، بابا جان آئے تھے۔ کہا ہم تمہارے بابا جان کو نہیں جانتے، لیکن ایک بزرگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بہت ٹھیک ہے، گھر کی چوکھٹ کا خیال رکھنا اور اس کا احترام کرنا، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت اسماعیل مسکراتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم میرے لیے بہت ٹھیک ہو، میرے بابا جان نے تمہارا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ تو سیدوں کی ماں، نبیوں کی ماں کوئی ایسی نہیں ہو سکتی جو گھر کی شکایت کرے۔ ہماری بہنوں کے لیے یہ درس ہے، ہماری بہنوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شوہروں کی شکایت باہر کسی پڑوس میں کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا شکر کرو تو اللہ اور دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ۔ تم میرا شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، اور ناشکری کرے تو عذاب سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، آج کسی چیز کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ماضی میں ہمارے بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں
سب کچھ ہونے کے باوجود آج انسان ناشکرا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور عطا کرے گا۔ اور اگر آپ کے پاس ہے پھر بھی ناشکری کر رہے ہو نا، تو جو آپ کے پاس ہے وہ بھی جانے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ کو دیکھا ہم نے، ناشکری کی تو ان کے خزانے کے ساتھ انہیں دبا دیا گیا۔ ناشکری کی، سکندر کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن کہا جب میں جانے لگوں تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سکندر خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ گیا۔ آج انسان پیسہ زمین پیسہ زمین، اس کے اندر کتنے قتل و خون ہو رہے ہیں، کتنا انسان پریشانیوں میں گھرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، 2 دن کی زندگی ہے، اس میں اتنا تو لے کر کیا کرے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو بنائیں، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، جو آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے عالیشان مکان بناتے، 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ہم ابھی دیکھیے نا، گرمی کا موسم چل رہا ہے بابا، کسی کو گرمی برداشت نہیں، انسان کو گرمی برداشت نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، کچھ مہینوں کی گرمی ہوتی ہے وہ ہمیں برداشت نہیں۔ بتائیں قبر میں اگر آج دنیا میں ہمارے حالات، دنیا میں ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو قبر کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکیں؟ آپ ذرا تصور تو کریں، قبر میں جو ہمیشہ قیامت تک رہنا ہے وہ زندگی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور دنیا کی گرمی آخرت کے برابر میں رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت پر توجہ کریں، جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ